پچھلی آیات کے اندر مسلم معاشرے میں جو چیزیں سبب بنتی تھی خرابی کی اس کی نشاندہی کی گئی، غیبت، جاسوسی اور آنکھیں بند کر کے کسی خبر کے پیچھے چل پڑنا۔ اب ہے کہ پوری نوع انسانی میں جو عیب ہے اور جھگڑوں کا سبب بنتا ہے وہ یہ کہ لوگوں نے دائرے کھینچ لیے ہیں کہ اس دائرے کے اندر جو پیدا ہوگا وہ اپنا ہے اور جو باہر ہوگا وہ غیر ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ اپنا اور غیر، آگے بڑھ کر جو باہر ہے اس کو ذلیل سمجھنا، حقیر سمجھنا، نفرت کرنا، بلکہ فلسفے گھڑنا اور مذہب ایجاد کرنا۔ حالانکہ اگر کسی اچھے خاندان میں پیدا ہونا کوئی ہو گیا ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی کہ یہ نعمت ہے، باعث فخر نہیں، کیونکہ اس کا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ تو لوگوں نے سب سے پہلے یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے اپنے آپ کو افضل سمجھا کہ ہم نبی زادے ہیں، باقی جو ہیں حقیر ہیں، بلکہ ان کے ربی یہاں تک کہتے جو فلسطینیوں کا بچہ اس کی جان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے مردوں کی جو مرضی گاڑیاں چڑھا دو، مار دو، کیا ہے کہ ہم افضل ہیں اور دوسرے افضل نہیں ہیں، ان کا جتنا مرضی مال لوٹو، غلام بناؤ، تشدد کرو۔ پھر اسی طرح یورپ کے لوگوں نے بر اعظم امریکہ میں ریڈ انڈین کے ساتھ کیا کیا، یہ کالے اور گورے کا تصور، کتنا ظلم کیا۔ یہ ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں تاریخ بندہ یعنی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا ظلم کیا انہوں نے۔ صرف یہ کہ یہ کہاں انسانی حقوق کوئی نہیں یاد۔ آج بھی امریکہ کہتا میں افضل ہوں، باقی کسی کی کوئی حیثیت نہیں، میرا بندہ قتل ہو جائے اس کی حیثیت ہے، باقی چاہے لاکھوں بندے ہلاک ہو جائیں۔ تو یہی تصور ہندوستان کے اندر ہے، یہ برہمن ہے، یہ شودر ہے، ایک ہی ملک ہے، ایک ہی علاقہ ہے، یہ برہمن کا بچہ برہمن ہی ہے، عزت والا ہے، اور شودر کا بچہ شودر ہی ہے۔ وہ کوئی پڑھ لکھ کے افسر بھی بن جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ تمہارا خالق ایک ہے، یہ تھوڑی کہ برہمن کسی اور چیز سے بنے ہیں اور شودر کوئی اس کو بنانے والا کوئی اور ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی یہی ہے مذہبی، یہ پیر کا بیٹا پیر ہی پیدا ہوگا، مرید کا بیٹا مرید ہی ہوگا۔ یہ گدی نشینی کا سلسلہ کیا ہے؟ یعنی کہ جتنے ہمارے یہ فیصل صالح حیات، شاہ محمد قریشی یا دوسرے ہیں، یعنی کہ گدیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، دادا پردادا نیک ہوں گے، انہوں نے عبادتیں کی ہیں، لیکن بچہ پیر کا چھوٹا سا بھی ہو تو اس کی دستار بندی کر دی جاتی ہے کہ نیکسٹ گدی اس کی ہے، مفت میں ملی ہے انہیں مسند و ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشمن، مانند بتا پجتے ہیں کعبہ کے برہمن۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب ہے کہ یہ بتوں کی طرح پوجا جاتے ہیں، یہ کعبہ کے برہمن ہے، یہ کعبہ کے برہمن ہے۔ تو اس لیے تمہارا خالق ایک ہے انسانوں، مادہ تخلیق ایک ہے، طریقہ پیدائش ایک ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے تم سب کو پیدا کیا۔ افریقہ کا ہو، یورپ کا ہو، ایشیا کا ہو۔ وجعلناکم شعوبا، جب تمہارا حسب نسب ایک ہے، ایک ہی باپ اور ماں ہیں، ہم نے تمہیں اگر بنایا ہے شعوبا، شعوبا کہتے بڑا قبیلہ، وقبائل، چھوٹے قبیلے۔ اگر یہ قبیلے اور قومیں بن گئی ہیں تو اس میں کوئی فخر والی بات نہیں، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے، آئیڈینٹیفیکیشن ہو، تعارف ہو۔ دیکھیں جی، کوئی ایشیا میں پیدا ہوگا تو اس کا
رنگ قد کاٹ اور ہوگا، کوئی روس میں پیدا ہوگا تو اس کا وضع قطع کوئی اور ہوگی، تو اس میں تمہارا تو کوئی کمال نہیں۔ ہاں کمال کس چیز میں ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ، تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے اتقاکم، جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ کے ہاں اس کی ویلیو ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا کسی اجمی کو کسی عربی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ، عربی کو اجمی پہ، گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت صرف یہ ہے تقوی۔ حضرت بلال کالے رنگ کے تھے لیکن جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ ابو لہب سید گھرانے کا تھا، کیا مانا؟ نبی کا گھرانہ تھا، ہاشمی گھرانہ تھا، لیکن اس کی مذمت پہ پوری سورہ لہب اتری ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں ہے نا یہ سید اولاد، ورنہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار تھے، اور وہ سیدنا بلال، اور ہمارے سردار بلال بھی تھے جن کو ابو بکر نے آزاد کروایا تھا۔ حضرت بلال بھی ہمارے سید تھے۔ تو اس لیے آج یعنی کہ اتنا استحصال ہوتا ہے قوموں کا، اور بس اپنے آپ کو وہ فخر سمجھا جاتا ہے، رسالے چھپتے ہیں برادریوں کے اوپر، فلاں کے اوپر۔ اصل چیز کیا ہے؟ تقوی۔ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ سب کے تقوی کو جانتا ہے، اللہ باخبر ہے۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔